على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال: الناس خير وأنا وأصحابي خير. وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذبت. وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قائدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه السرة ليضربه فلما رأى ذلك قال: صدق. تفرد به أحمد. وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر. وقد ثبت من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله قال: يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنفرتم فانفروا. وخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. والذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه يعني نصلي له ونستغفره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. انہوں نے روایت فرمائی کہ لما نزلت هذه السورہ، جب یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مبارک کو پڑھا اور حتی ختمہا یعنی پوری سورت تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی بہتر ہیں لیکن سب سے بہتر جو ہے حضور نے فرمایا ہم اور ہمارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اس میں کوئی یعنی شبہ نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اور میرے بعد والے صحابہ کا اور سابقین کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور آپ کے اس زمانے کے بہتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ جس زمانے میں خود رحمت للعالمین موجود ہوں علیہ الصلاۃ والتسلیم، یعنی جس زمانے میں حضور پاک کا اپنا وجود مبارک موجود ہو اور جس زمانے میں نزول الوحی کا سلسلہ موجود ہو کہ اللہ کا وحی آ رہا ہے اور ہر بات پہ راہبری ہو رہی ہے. جو بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہو جاتا. اور اس کے بعد پھر جو دور ہے وہ دور ہے اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ایک ایسی مقدس جماعت ہے کہ جس جماعت کی اول سے لے کر آخر تک تربیت فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی مقدس جماعت جن کی حضور پاک کی صحبت میں تربیت ہوئی، تو یعنی آپ اندازہ فرمائیں
آج بھی کوئی آدمی اللہ کے ولی کی صحبت میں ہوتا ہے، اہل اللہ کی صحبت میں ہوتا ہے، علماء کی صحبت میں ہوتا ہے، صلحاء کی صحبت میں ہوتا ہے، اور ان کی صحبت کا بھی اس پہ ایک رنگ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، ایک اس کے اعمال، افعال، اقوال میں ایک بہتری ہوتی ہے۔ اور یہ جائیں گے جن لوگوں کو صحبت نصیب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ جس کی نظر پڑے تو کیمیا، یعنی نظر پڑنے سے انقلاب آ جائے، نظر پڑنے سے آدمی کے اندر ایسی تبدیلی آ جائے کہ ظالم ہے تو رحم والا بن جائے، کافر ہے تو مومن بن جائے، اور جھوٹا ہے تو سچا بن جائے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، اور میرے بعد جو ہے اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا، اور پھر ایسا 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 فتن کا دور آتا چلا جائے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو ہم مرکز ہدایت سے اور مرکز نبوت سے دور ہوتے جائیں گے، لازمی بات ہے کہ اس کے اثرات تو آئیں گے، اس کے اثرات تو فوراً محسوس۔ اسی لیے ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور جب ہم اپنے گھروں میں لوٹ جاتے ہیں تو ہماری کیفیت میں کچھ تبدیلی محسوس ہوتی ہے، تو ہم ڈر رہے ہیں، خدا جانے یہ کیا بات۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، جب تم اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھو گے تو لازمی بات ہے کہ کیفیات اور ہوں گی، اور جب تم گھر جاؤ گے تو پھر بال بچے، گھریلو معاملات، فکر، دنیاوی معاملات، ذاتی معاملات، حاجات، گھر کے ضروریات، تو لازماً اس کیفیت میں تبدیلی آئے۔ اسی طریقے سے جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ آپ کی وفات کے بعد گویا ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی مبارک بھی نہیں جھاڑی تھی جو حضور کی قبر مبارک کی مٹی مبارک، یعنی فوراً بعد، لیکن ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی تبدیلی آ، اور یہ تبدیلی کیسے نہ آئے، جو سب صحبت ختم ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ نے نہیں دیکھا ہے، ہم لوگ تو خیر گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور نہ ہم لوگوں کا صدق مقال ہے، نہ عقل حلال ہے، اور نہ ہمارے ہاں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق اس زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، لیکن آپ بھی دیکھتے رمضان المبارک کا ایک مہینہ آتا ہے، اور رمضان المبارک کے ایک مہینے کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں اور جو برکات ہوتے ہیں اور جو ثمرات ہوتے ہیں، جس دن رمضان شریف ختم ہوتا ہے، یعنی عید کی نماز پڑھ کے جب آپ حرم سے باہر نکلے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے اٹھ گئی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آج ہم کسی چیز سے خالی ہو گئے، گویا پہلے ہم کسی سایہ رحمت میں تھے اور آج وہ سایہ رحمت جو ہے ہم سے چھٹ گیا۔ یعنی آپ یقین کریں، آپ تصور کر کے دیکھیں کہ فوراً یعنی تقریباً محسوس ہوگا، اور بغیر کسی اس بات کے ایسے محسوس ہوگا کہ گویا ہم سایہ رحمت سے آج جو ہے وہ ہٹ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ بھی بہتر ہیں، لیکن انا واصحابی خیر واصحابی، حضور سب سے بہتر، اور اس کے بعد پھر جو بہتری ہے وہ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ حضور پاک نے یہ بات بیان فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اب ہجرت نہیں ہوگی۔ سمجھے معنی ہجرت کا؟ ہجرت معنی یہ ہے کہ ایک وہ دور تھا جب میرے پاک نبی کی پاک زندگی مکہ مکرمہ میں گزر رہی، اور مسلمانوں پر بڑی تنگی کا، شدت کا، ضیق کا دور، تو حکم ہو گیا ہجرت کا کہ بھئی ہجرت کرے۔ صحابہ نے پھر ہجرت کی، بعض نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے حبشہ، اور پھر حبشہ سے واپس آئے مکہ مکرمہ، پھر ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکہ سے حبشہ اور حبشہ سے پھر سیدھا مدینہ منورہ۔ تو اس زمانے میں جو ہجرت تھی وہ فرض تھی، جیسے نماز فرض ہے، ہجرت بھی فرض، یعنی اگر کوئی آدمی ہجرت نہ کرے تو
گنہگار کہ اللہ کا فریضہ اس نے چھوڑ دیا، حکم آ گیا بھی ہجرت، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت فرمائی۔ تو اس دور میں ہجرت کرنا جو ہے وہ فرض تھا، یعنی اگر کوئی ہجرت نہ کرے، اتنے سخت حکم آ گئے کہ اللہ کے نبی جن نے ہجرت نہیں کی ان کا آپ سے کوئی تعلق۔ لیکن جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اللہ کی رحمت سے مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح۔ کیا مانا ہے؟ یعنی اب ہجرت فرض نہیں رہی، اب ہجرت فرض ہو جائے، ہجرت فرض نہیں رہ گئی۔ ہاں البتہ جہاد انشاءاللہ قیامت تک باقی ہے، اور خیر کے امور میں نیت کرنا اور جہاد کی نیت سے تیار رہنا، تو یہ جو ہے یہ خیر تو باقی رہے گی، لیکن ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ بس اب بات سمجھیے، علماء نے فرمایا کہ ہجرت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ایک ایسے ملک کے اندر رہتا ہے جہاں اللہ کے فرائض ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ایسے ملک میں رہ رہا ہے کہ نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ روزہ رکھنے دیتے ہیں، نہ اسلام کے شعائر پر چلنے دیتے ہیں، جیسے کمیونسٹ ممالک تھے جہاں اذان بند، نماز بند، مسجدیں بند، تلاوت قرآن پاک بند، اور ان پہ اتنا سخت پابندی تھی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرمائے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ اس بندے نے نماز پڑھی ہے تو جیل ڈال دے۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، امام بخاری کانفرنس تھی تاشکند میں، تو ایئرپورٹ پر نماز کا وقت ہو گیا، تو کچھ علماء ساتھی انہیں، اور وہ زمانہ تھا ان کے کمیونزم کا، تو اس دور ویسے بظاہر وہاں دکھانے کے لیے علماء بھی آئے ہوئے تھے لینے کے لیے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے امام بخاری کے نام پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد بھی ہو رہا تھا کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم تو اتنے آزاد خیال ہیں، لیکن وہ سب ایک ظاہرداری۔ تو بعض دوستوں نے ان علماء سے جو استقبال کے لیے آئے تھے کہ پوچھا کہ بھائی یہاں ہم نے وضو بھی کرنا ہے اور قبلہ شریف بھی بتلائے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو وہاں کے ایک عالم نے بڑی ادب سے، بڑے خفیہ طریقے سے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے آپ لوگ یہاں نماز نہ پڑھیں، اور جب اپنے ہوٹلوں میں چلے جائیں تو اپنے کمروں میں نماز پڑھ لیں، آپ تو مہمان ہیں، نماز پڑھ لیں گے چلے جائیں گے، لیکن ہم مصیبتوں میں اور عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو نمازوں پہ پابندی، قرآن پہ پابندی، اسلام پہ پابندی، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 70 سال تک اس قسم کے احوال میں گزرے ہیں مسلمان، پورے 70 سال یعنی 52 صدی۔ تو ایسا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ملک ہو تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا اب بھی فرض، وہاں سے ہجرت کرنا اور اس ملک کو چھوڑ دینا جو ہے وہ فرض۔ کیسے ملک کو آپ چھوڑ دیں اور ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں آپ کو اسلام کے احکام کی اور فرائض کی اور شائع کی حسن۔ اچھا، ایک ایسا ملک ہے، کافروں کا ملک ہے، لیکن ہمارے دین کے شعائر پہ پابندی نہیں ہے، یعنی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم جمعہ پڑھنا چاہیں تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، ہم حلال کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے۔ یعنی یاد رکھیں، وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں، اگر آدمی چلائے تو بہتر ہے، کیونکہ کفر کے ملک کے اندر رہنا جو ہے اس کی فقہا نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کافر ملک کا سفر کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہے، اللہ بیمار ہے یا کوئی علم کی مجبوری ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، کوئی چیز سیکھنی ہے، یا کوئی تاجر ہے تجارت کے سفر کے لیے مجبور ہے، انہوں نے کہا تو وہ مجبوری سمجھے، لیکن دلوں کی رغبت کے ساتھ کسی کفر کے ملک کے اندر آنا جانا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ جب آدمی کفر کے علاقوں میں اور کفر کے ماحول میں جاتا ہے لازمی بات ہے کہ وہاں کے اثرات مرتب ہوتے۔ تو اب جناب اگر آپ کو شاعر اللہ کی آزادی ہے تو پھر ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر آپ وہاں رہ کر اپنے دین پہ قائم رہیں، اپنے دین پہ ثابت رہیں، اپنے شاعر اللہ پہ چلتے رہیں۔
اور ایک ہجرت وہ ہے، ہجرت کا معنی مادہ ہے حجر، حجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، کسی چیز کو چھوڑنا۔ تو مہاجر بھی گویا اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے۔ ایک ہجرت ہے ہجرت اما نہی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا مانا؟ ہر اس چیز کو چھوڑنا جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑو، یہ چیزیں منع ہے ان کا کرنا ناجائز ہے اس کو چھوڑو۔ تو یہ لفظ ہجرت جو ہے یہ بھی باقی ہے کہ آدمی ہر اس چیز کو چھوڑے جس چیز کے چھوڑنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی آج کل جو ہم ایک ادبار میں اور نکبت میں اور بڑی ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے دراصل کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں رہے۔ کیا مانا؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے جیسے اللہ معاف فرمائے، جیسے عیسائیت کا اور سہولیت کا اور اسی طرح ہندوازم کا، اسی طرح بدھ مت کا، جیسے ان لوگوں کا ایک تصور ہے مذہب کے بارے میں کہ مذہب آدمی کا ایک ذاتی معاملہ ہے، ایک پرسنل معاملہ ہے، اگر کوئی آدمی مذہب کے قریب رہنا چاہتا ہے تو رہے، اس کو ہم منع تو نہیں کرتے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دین کسی عبادات کا نام ہے، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زندگی میں کبھی حج کر لینا، کبھی عمرہ کر لینا، طواف کر لینا، کبھی موقع ملے تو اور عبادات نفلی کر لینا، خیرات کرنا، وہ سمجھتے بس دین اس کا نام ہے۔ باقی وہ یہ سمجھے کہ دین کو ہم اپنے ثقافت میں، اپنی معیشت میں، دین کو حکومت میں، دین کو ہم ہر چیز کے اندر لے آئیں، وہ یہ دین ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے نہیں بس مذہب اسلام کا معنی یہ ہے کہ عبادات کا مجموعہ ہے اور ہر آدمی کا ایک ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی طور پر اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں گے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، نماز میں بڑا ثواب۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھیں، روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ حج پہ جاتے ہیں، ماشاء اللہ جی بڑا اچھا کام ہے، ہم آپ کو منع نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل یہ تصور جو ہے یہ تصور ملا تھا عیسائیت سے کہ عیسائیت نے دین کو اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا کہ جو دین میں آئیں گے وہ رہبانیت میں آئیں، اور جو دنیا والے ان کا گویا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ دین کے معاملے میں ان راہبوں کے محتاج ہیں کہ ان راہبوں کے پاس آ جائیں اور ان راہبوں سے اپنا ہدایات لے لیں۔ اور اسلام نہیں، اسلام تو ایک دین کا نام ہے جو سر سے لے کر پیر تک، اول سے لے کر آخر تک تمام جزیات اور تمام احکامات، چاہے اس کا تعلق آپ کی معیشت سے ہے، آپ کی تجارت سے ہے، آپ کی حکومت سے ہے، آپ کے نظام سے ہے، آپ کی زندگی کے طور طریقوں سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، اسلام تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم اس پہ کامل عمل کریں، کہ ہم جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں ان کو پورا لے لیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان سے ہم مکمل طور پہ روک جائیں۔ اسلام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الہجرت کا معنی یہ آ گیا کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ اچھا، اب آپ عام طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کسی آدمی سے کہ اگر ایک آدمی زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں مارتا، کہتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے جی، بڑا معزز آدمی ہے جی، اس کا ماشاء اللہ اس کی بڑا کریکٹر اور کردار والا مسلمان ہے، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی غلط راستے پہ نہیں گیا، کبھی اس نے جناب شراب نہیں پیا، اس کے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوئی، اور جناب اس کے علاوہ اس نے کبھی غلط عورتوں کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا، بڑا کریکٹر والا آدمی ہے۔ لیکن معاملات میں اندر وہ تو خیر بینکوں سے کاروبار کرتا ہے، وہ تو مجبوری ہے نا، سود کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا، تو سود کھانا تو زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ زنا کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ 100 کوڑے مار دو، یا ثابت ہو جائے تو رجم کر دو،
تو رجم تم کرو، کوڑے بھی تم مارو۔ سود کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ ایک آدمی کو جرم پر سزا تم نے دینی ہے، ایک جرم پہ سزا اللہ نے خود دینی ہے، تو خود فرق کر لیں کہ کون سا جرم بڑا ہے۔ وہاں یہ حکم ہے کہ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر آپ اس سے باز نہیں آتے تو اللہ کے ساتھ کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تیار ہو جائیں پھر لڑائی لڑنے کے لیے۔ اور پھر اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے جب آپ کے ساتھ جنگ ہو، ایک تھوڑا سا تصور کر لے تو کیا کوئی مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے خالق سے جنگ لڑ سکے؟ پھر اللہ کی جنگ کے ہتھیار ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی سپاہی بھیجے جائیں، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بارش برساتی ختم۔ اللہ سے جنگ کرنے کا تو یہ چونکہ اللہ کی تو اپنی فوجیں ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان باطی اور ان ظاہری فوجوں سے اور آپ کے جدید ٹیکنالوجی سے تو کام نہیں لیتے، وہ تو خالق ہیں۔ ہاتھیوں کو مروایا تو ابابیل بھیج، اب ہاتھی اور ابابیل کی کوئی نسبت ہے کہ ہاتھیوں کو مروانے کے لیے ہاتھی نہیں بھیجے، ہاتھیوں کو مروانے کے لیے کوئی اور مخلوق کوئی جانور بڑا پیدا نہیں کیا کہ ہاتھیوں سے بھی اور بڑا جانور ہو، پرندے بھیج دیے کہ جاؤ پتھر پھینکو اور ختم۔ اللہ نے جب لوط کی قوم نافرمانیوں کی انتہا پہ پہنچ گئی، جب بے حیائی کی انتہا پہ پہنچ گئی، تو اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ یہ 5 بستیاں ہیں قریہ سدوم کی، 5 بستیاں بحر میت کے نام سے اب بھی معروف ہے، جارڈن کے اندر وہ علاقہ معروف ہے، اب بھی اس کو بحر میت کہتے ہیں، یعنی اس سمندر میں اب بھی کوئی زندہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ قریہ سدوم کو زمین کے تخوم الارض، زمین کی جڑ سے اٹھا لو، زمین کی جڑ سے نیچے سے اٹھا لو۔ حاضر اللہ کے فرشتے نے جناب اٹھایا، حکم لے آؤ اس کو آسمانوں کے قریب۔ اتنے آسمانوں کے قریب ان کو لے گئے کہ آسمان کی مخلوق کی آوازیں سن رہے تھی وہ لوط کی قوم، اتنے قریب ہو گئے آسمانوں کے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو الٹا پھینک دو، فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کے حصے کو ہم نے پوندا کر دیا۔ اب کتنی بلندی سے جب کتنی بستی کو پھینکا جائے اور بستی کی زمین بھی ساری ان کے اوپر آئے گی، جو تخوم الارض سے جب اس کو نکالا گیا اور پھر کو پوندا کر کے پھینکا گیا، تو آپ اندازہ کریں کہ ان کا کیا ہوگا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اس میں نہیں، ان کے اوپر اور جہنم کے پتھر برسا۔ پھر اللہ سے جنگ کرنے کا تو یہ عالم ہوتا ہے، کیونکہ جب قومیں بے حیائی میں اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی کہ تمہارے گھر میں لڑکے خوبصورت آئے ہوئے ہیں تو ہمیں وہ لڑکے دے دو، یعنی آپ اندازہ کریں۔ اور آج بھی بعض مسلمان ملکوں میں، میں نے خود پڑھا اخباروں میں، ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں نے دیکھا ہو، میں نے خود پڑھا رسائل میں مسلمان ملک کا قصہ کہ لڑکوں نے عورتوں کے لباس پہنے ہوئے اور ان کے بیانات آئے کہ ہم نے جب سے یعنی لباست کی بازار کھولی ہے، لڑکے باقاعدہ بازار میں لباست کے لیے چلتے کھڑے ہوتے ہیں، میں کہا جب ہم مقابلے پہ آئے ہیں تو ہم نے عورتوں کی مارکیٹ کو ختم کر دیا۔ مسلمان ملک جب اتنا آگے بڑھ جائے، جب مریانی اور فحاشی اور بے حیائی کے اندر ہم اتنی آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر جب ہم اللہ کے اس حرام کو جس پر اللہ کا اعلان جنگ ہے بعد نہیں آئیں گے، تو پھر انجام کیا ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہر مسلمان کو تمام ان چیزوں سے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں اپنی رحمت سے بچائے۔ اللہ پاک کے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کی جو ناراضگی کے باعث ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے۔ اسلام میرے بھائی صرف کسی کا نام نہیں ہے کہ تم نماز پڑھنے سے، نماز پڑھنا بھی اسلام میں ہے، روزہ رکھنا بھی اسلام میں ہے، حج کرنا بھی اسلام میں ہے، کلمہ پڑھنا بھی اسلام میں ہے، لیکن اصل معنی یہ ہے کہ اسلام کو اپنی پوری زندگی پہ نافذ کر دو، اپنے معاملات میں، اپنے عبادات میں،
اپنے معاشیات میں، اقتصادیات میں، ارضیات میں، ہر چیز میں اسلام کا کنٹرول ہو، اللہ کے قانون کا کنٹرول ہو، پھر آپ کہیں جا کے مسلمان بنیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اب ہجرت تو ضروری نہیں رہی، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا الحمدللہ، مدینہ فتح ہو گیا، علاقہ سارا فتح ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو اب مسلمانوں کو یہاں سے نکل کر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لہذا ہجرت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جہاد اور نیت جو ہے وہ باقی رہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو مروان اس وقت چونکہ حاکم تھا، اس نے کہا کہ کذب تھا، تم نے جھوٹ کہا، یہ حدیث تم نے جو بیان کی ہے غلط ہے۔ اور اس وقت ان کی خدمت میں رافع ابن خدیج اور زید ابن ثابت بھی بیٹھے ہوئے اور وہ بھی تخت میں موجود تھے۔ تو ابھی سعید خدری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ جرت تھی، ایمانی قوت تھی، انہوں نے کہا ابھی بات سنو مروان، تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، میں نبی کا صحابی ہوں، میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے جھوٹ کہا۔ یہ جو دو آدمی تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک کو تم نے ایک علاقے کا امیر بنایا ہوا ہے، اس کو ڈر ہے کہ اگر میرا حمایت کرے تو تم اس کو کرسی چھین لو گے، اور دوسرے کو صدقے پر تم نے بہت بڑا افسر بنایا ہوا ہے، اگر اس کو نے حق کہا تو اس کی بھی تم کرسی چھین لو گے۔ تو اس لیے وہ تو بیچارے ڈر کے مارے چپ ہیں، لیکن جو حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں حق بات کہنے سے بات نہیں آ سکتا، بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بات میں نے کی ہے یہ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے جیسے کبھی کسی صدقات کا، کبھی زکوٰۃ کا، کبھی عشر کا، کبھی ایسے معاملات کا، آدمی کو جب یعنی عہدہ مل جائے پھر عہدے کی وجہ سے آدمی ڈھیلا تو پڑ جاتا ہے۔ یہ ہاں بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں آدمی چاہیں تو تمہیں حدیث بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈرتا ہے کہ تم اس کو جو سردار بنایا، راف قوم کا بنایا ہے، تم اس سے وہ عہدہ چھین لو گے، اور یہ ڈرتا ہے کہ تم نے اس کو صدقہ پر جو رکھا ہوا ہے اس سے وہ عہدہ چھین لو گے۔ فَرَفَعَ مَرْوَانُ عَلَيْهِ الدُّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ، مروان نے درہ اٹھایا ان کو مارنے کے لیے، کیونکہ وہ گورنر تھا اس وقت۔ فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ، جب ان دونوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا صدقہ، انہوں نے کہا کہ بھائی سچی بات ہے، یہ حدیث جو بیان کی ہے ابھی سعید نے صحیح ہے، غلط بات نہیں۔ لیکن اس روایت کو امام احمد نے تفرد کیا، یعنی اور کسی نے اس روایت کو نقل نہیں کیا، صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے اس کے نقل کرنے میں۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حاضر الذی انکرہ مروان علی ابی سعید، کہ یہ جو انکار کیا ابی سعید پر مروان نے کہ بھئی یہ حدیث نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیس بمنکر، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہے حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الفتح، حضور پاک نے فتح والے دن فرمایا تھا لا ہجرت ولکن جہاد ونیہ، کہ آج کے بعد ہجرت نہیں رہی، یعنی ہجرت کرنا فرض نہیں رہا، البتہ جہاد اور خیر کے امور میں آدمی کی نیت ہو۔ اذا استنفرتم فانفروا، ہاں اگر تمہیں حکم ملے امیر المسلمین کا کہ مسلمان جہاد کے لیے نکلے تو بس اس کی اطاعت کرو اور اس کے حکم کی تابعداری کرو اور جہاد کے لیے چل پڑو، تو یہ حدیث تو ثابت ہے۔ ابھی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی بات سنی کی، لیکن اس نے جو انکار کیا ہے تو اس کا انکار غلط تھا۔ ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارک جو ہے وہ صحیح ہے، اخرجہ البخاری و مسلم فی صحیحہما۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی فسر به بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین من جلساء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب مجلس تھے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے، انہوں نے اس سورت کی تفسیر کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حکم دیا تھا اذا فتح اللہ علینا المدائن والحصون، کہ جب اللہ کی رحمت سے تمہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دے دے کہ تم بڑے بڑے شہر اور قلعے فتح کرو تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم فوراً اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا شکر بیان کرو، اللہ کی نمازیں پڑھو، اللہ سے استغفار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی باقاعدہ ایک حکم جاری فرما دیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصرت عطا فرمائے اور ایک وقت آ جائے کہ بڑے بڑے شہر مسلمان فتح کر لیں، بڑے بڑے قلعے مسلمان فتح کر لیں، تو فتح کرنے کے بعد کسی غرور اور گھمنڈ کا شکار نہ بن جائیں، بلکہ تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ تم فوراً اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کا حمد کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں پڑھو، کیونکہ جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ لیکن آج کل تو بس ہم نے یہی دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی مسلمانوں کو کامیابی ہو جائے نہیں تو ایسا ہلڑ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں البتہ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے ہمارے کوئی کرکٹ کھیلنے والے جو ہیں نا وہ سجدے میں گر گئے، یہ پتہ نہیں وضو تھا نہیں تھا۔ ہاں یہ تو پتہ نہیں شاید وضو کر کے کھیلتے ہوں گے، میں تو نہیں کھیلا تھا نہیں کبھی، اس کے لیے ضروری شرائط میں ہوگا کہ باوضو کھیلتے ہوں گے۔ اور کہنے جی دیکھیں نا ملا لوگ ہیں ان کو کیا پتہ اسکاؤٹ اسپرٹ کیا ہوتی ہے۔ بھائی ہمیں آپ کے کھیلنے سے تو کوئی ضد نہیں ہے نا، کھلاڑیوں سے کوئی ضد ہے، اور میں تو یعنی ان مولویوں میں سے ہوں کہ ان کے لیے باقاعدہ دعا کرتا رہا کہ جیت جائے، یعنی یہ تو علیحدہ کہا بھی ٹھیک ہے میں دعا تو کروں گا، بہرحال مسلمان کی کہیں ہو جیت ہو، گو کھیل بھی صحیح رہے لیکن مسلمان کی شکست تو ہمیں قبول نہیں ہے نا کسی حال کے اندر۔ لیکن خدا کے بندے آخر یہ تو سوچو کہ بغیر وضو کے جواب سجدے میں پڑے، وہ بغیر وضو کے سجدہ کرنا جائز بھی ہے، اور پہلے کم از کم یہ بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے اللہ کے بندے یاد رکھو، تاکہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کو تعلیم دے، اگر کوئی بھائی ان تک بات پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے کہ باقاعدہ اللہ کا شکر کرو، لیکن ایسی چیزوں پر جو اسلام کے مطابق، اگر ایک کھیل میں آپ 2 نمازیں ختم، ایک کھیل کھیلتے ہوئے آپ ایسے ملک میں مثلا کھیل رہے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کا فرق ہے، اور وہاں کھڑے کھڑے آپ نے فرض ہی ختم کر دیا ہے تو بعد والے سجدے کرنے کا کیا فائدہ؟ جب آپ نے فرض نماز ہی ختم کر دی ہے، جب آپ نے فرائض اللہ سے غفلت کر دی ہے تو بعد میں صرف سجدے میں پڑ جانا چاہیے۔ ہمارے لوگ ہوتے ہیں توبہ 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 توبہ، اب ناک رگڑنے سے کیا اللہ معافی دے دیتا ہے؟ یہ کہاں کی توبہ ہے کہ آدمی بس ناک رگڑ رہا ہے اور بعد میں مٹی میں لکیریں کھینچنی شروع کر دیتا ہے، اس سے شاید اللہ میاں جلدی راضی ہو جائے۔ خدا کے بندے یہ کیا طریقہ ہے، کیا حالت ہے؟ توبہ کو جب تک توبہ کے طریقے سے استعمال نہیں کریں گے توبہ ہوگی ہی نہیں، جب توبہ ہی نہیں ہوگی تو قبول کیا ہوگی؟ مثلا دیکھیں نا ایک آدمی نماز پڑھے لیکن وضو نہ ہو تو نماز ہو جائے نہیں ہو۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھے نعوذ باللہ اور اس نے اپنا کوئی ننگ جو ہے جو عورہ ہے وہ چھپایا ہوا نہیں ہے تو نماز ہو جائے نہیں ہو۔ اسی طرح ایک آدمی نے نماز پڑھی اس نے تلاوت ہی نہیں کی، سورت ہی نہیں پڑھی، کچھ ہی نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے نہیں ہو۔ اسی طرح نماز میں کھڑا ہو ذرا کعبے سے ادھر ہو جائے نماز نہیں ہو۔ نماز میں کھڑا ہو اور سجدہ چھوڑ دے، قرات چھوڑ دے، نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز تب ہوگی جب سارے احکام نماز کے پورے ہوں گے، توبہ بھی تب ہوگی جب توبہ کے سارے احکام پورے ہوں گے، ورنہ نہ ناک رگڑنے سے توبہ ہے، نہ زمین پہ لکیریں نکالنے سے توبہ ہے، نہ میری توبہ 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 لکھ لکھ بار توبہ توبہ لکھ لکھ بار کہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہوتی۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ کوئی توبہ نہیں۔ توبہ کا معنی کیا ہے کہ آدمی سے گناہ ہو گیا، گناہ ہوا تو فوراً شرمندہ ہو گیا کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، ہائے میں برباد ہو گیا، میں نے بڑا برا کام کیا، اور فوراً اس نے فیصلہ کر دیا کہ اب اس گناہ کو پھر کبھی نہیں کروں، پھر آگے اللہ کے دروازے پہ ندامت آئے اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ یہ 3 چیزیں آئیں پھر توبہ کرے اللہ کے دروازے۔ جب تک یہ 3 چیزیں پیدا نہ ہوں، ایسے کھڑے کھڑے کے طواف کیا منتظم پہ کھڑا ہے، یا اللہ میری چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے میں نے جو زندگی میں میرا اللہ گناہ کیے ہیں چھوٹے بڑے سب سے میری توبہ ہے، سگریٹ جیب میں
وہ چھوٹے گناہوں سے توبہ کرے، چھوٹا گناہ تمہاری جیب پہ کھڑا ہے، توبہ کیسی کر رہے؟ اور کہہ رہا ہے یا استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، منہ کھولتا ہے تو حقہ اور سگریٹ کی ایسی بھڑاس کر رہی ہے جیسے کوئی گنڈاس کا دروازہ کھل گیا، اور ہے توبہ؟ کون سی توبہ ہے یہ؟ کہاں کی توبہ ہے یا اس کو کون سی آپ توبہ کہتے ہیں؟ یہ اگر توبہ ہے نا اس توبہ سے تو پھر توبہ کرنی چاہیے۔ اور جناب باقاعدہ بیٹھا دعا مانگ رہا ہے استغفر اللہ، آگے کوئی عورت گزری استغفر اللہ، خود ایک بھی یہ کچھ توبہ ہے؟ خدا کا خوف کریں، یہی وجہ ہے جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی ٹھٹا مخول کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ بھائی خدا کے بندے، توبہ کرنی ہے ٹھیک ٹھاک توبہ کرو، نہیں کرنی ہے نہ کرو، سیدھی سی بات، سیدھے راستے پہ رہو۔ دیکھا نہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کے مسئلے پر آئے تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ قرآن یہ جو ہے مخلوق ہے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کیسے مخلوق ہو سکتا ہے؟ یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ ناراض ہو گئے، انہوں نے حکم دے دیا، آپ کو بابا جولان کیا گیا، ہتھکڑیاں ڈالی گئیں اور جیل کی طرف لے گئے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ قید ہوا، پہلی دفعہ دیکھا ہی تھا کہ قید اللہ معاف کرے کیا ہوتی ہے، ہتھکڑیاں کیا ہوتی ہیں، جولان کیا ہوتے ہیں اور کتنا ذلت ہوتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو میں جا رہا تھا تو جب جیل کے فرماتے ہیں سینٹرل جیل کے گیٹ پہ مجھے لے گئے تو وہاں ابن الحیثم میں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اس علاقے کا بہت بڑا مانا ہوا ڈاکو تھا، تو وہ بھی اسی وقت اترا، اس کو بھی جیل میں لے جا رہے تھے۔ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ تم احمد بن حنبل ہو؟ وہ جو سنا ہے میں نے ایک امام ہے احمد بن حنبل، بہت بڑا عالم ہے، محدث ہے، وہ تم ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو اس نے بڑا کہا لگایا اور بڑا مسکرایا اور مونچھوں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا یار عجیب امام ہو، میں چوری کرتا ہوں، ڈاکے مارتا ہوں، دیکھو کیسے ہنستا ہوا کہہ لگا کے جیل میں جا رہا ہوں جیسے سسرال کے گھر میں جا رہا ہوں، اور تم اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہو، ایسے کام رہے ہیں جیسے موت آ گئی ہے، دین کے لیے قید میں جا رہے ہو تو پھر کام کیوں رہے؟ یا تو معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے موقف پہ سچے نہیں ہو، اگر سچے ہو تو پھر ڈرنے کا کیا مانا ہے؟ موت کی تو ایک گھڑی مقرر ہے، میں برائی میں نہیں ڈر رہا، تم بھلائیوں سے ڈر رہے۔ امام اعظم فرماتے ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے تھے، فرمایا خدا کی قدرت ہے، اس شخص کے کہنے سے اللہ نے میرے اندر ایسا کرنٹ پیدا کیا کہ 80 کوڑا میری پیٹھ پہ لگا لیکن میں نے اٹھ نہیں کی، مجھے باقاعدہ انہوں نے ٹکٹوئی پہ باندھ کے 80 کوڑا مارا امام، اور اگر ایک کوڑا اونٹ کو مارا جاتا تو وہ مر جاتا، اتنی شدت سے وہ کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا پھر بھی الحمدللہ کہتا رہا اور صبر سے میں نے تکلیفیں جو ہیں وہ ساری کی ساری برداشت کر۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مذاق نہ سمجھیں، حق پہ آنا ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک آؤ، اور اگر خدا نہ خاصہ چھوڑنا ہے چھوڑ دو، اللہ کو ہماری کون سی ضرورت ہے؟ ہم اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کیا خیال ہے اللہ کے ملک میں کمی آ جائے، اللہ کی عظمت اور جلال میں کوئی نقصان ہو جائے؟ اور اگر ہم سارے لوگ نمازی بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچا دے؟ اگر ہم کوئی بھلائی کا کام کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، برائی کا کام کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ آدمی منافق نہ بنے، سیدھی چال چلے، یا طواف نہ کرو، کرنا ہے طواف تو پھر انسانوں کی طرح، یا نماز کے لیے حرم میں آؤ ہی نہیں، قصہ ختم۔ اگر آئے ہو تو پھر آنکھ کو بھی حیا ہو، دماغ میں بھی حیا ہو، دل میں بھی حیا ہو، زبان پہ بھی اللہ کا ذکر ہو، پھر نظر بہکے نہ، دماغ بہکے نہ، ایک ہی طرف دل لگا ہوا ہو۔ توبہ کرنی ہے تو ٹھیک ٹھاک توبہ کرو کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرو، اگر نہیں کرنی ہے تو بلا وجہ مذاق نہ بنائیں اللہ کے ساتھ، نہیں کرنی ہے نہ کریں، آپ جتنا گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اللہ کی نہ جہنم میں کمی ہے نہ اس کے فرشتے سگے ہوئے، وہ سزا دینا بھی جانتا ہے، جزا دینا بھی جانتا ہے، دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں، اس لیے ہمیشہ معاملہ اللہ سے صحیح رکھا کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جب اللہ تمہیں یہ توفیق دے نمازیں پڑھو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور فرماتے ہیں مفسر کے معنی بدیع صحیح کہ حضرت عمر کا یہ کہنا جو ہے نا بڑا پیارا معنی ہے، بڑا پیارا اور صحیح معنی ہے۔ وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ وقت الضحى 8 رکعات فقال قائلون هي صلاة الضحى فاجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمکہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضرت عمر کا یہ استدلال جو ہے بڑا پیارا استدلال ہے، چونکہ یہ حدیث پاک میں ثابت ہے کہ جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ جب آپ کو اللہ نے مکہ فتح کی توفیق عطا فرمائی، مکہ فتح ہو گیا، تو حضور پاک نے ضحیٰ کے وقت میں 8 رکعتیں نماز ادا فرمائی۔ 8 رکعتیں ضحیٰ، یاد رکھو، ایک ہے اشراق کا وقت جو ہے نا جی، وہ یوں سمجھ لیں کہ جب سورج نکلے اور ایک نیزے کے برابر سورج اوپر ہو جائے، ایک نیزے کے برابر سورج اوپر ہو جائے تو یہ اشراق کا وقت ہے۔ اس وقت آدمی 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت کر کے، تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اور ایک وقت ہے ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں علماء یہ ہے کہ جب سورج اور اوپر آ جائے اور دھوپ پورے زور سے زمین پہ پڑنے لگے اور جانور کا پاؤں جلنے لگے، یعنی جانور اگر زمین پہ چلے تو اس کو گرمی محسوس ہو، جیسے 9-10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے یوں سمجھ لیں، تو اس وقت پوری شدت سے گرمی آ جاتی ہے، تو اس وقت ضحیٰ کا وقت ہے۔ تو حضور پاک نے 8 رکعتیں پڑھی، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صلاۃ الضحیٰ تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ پڑھی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ حضور پاک نے شکر میں یہ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کیونکہ مسافر فرماتا ہے کہ حضور کی یہ ضحیٰ کی مستقل عادت مبارک نہیں تھی، یعنی ہمیشہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور مکے والے دن تو آپ مسافر تھے، تو پھر سفر میں جب کہ فرض بھی 2 ہو گئے تھے تو پھر آپ اس وقت ضحیٰ پڑھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہنے کی نیت کر لی تھی، یعنی لم ینوی الاقامۃ، اگر کوئی رہنے کی نیت کر لے تو مقیم ہو جائے گا، پھر اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اقامت بھی نہیں تھی اور آپ تھے بھی مسافر، تو اس وقت صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، بلکہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز شکر تھی جو حضور نے پڑھی۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال قائل آخری فلهذا قام في الى اخر شهر رمضان قريبا من 19 يوم يكثر الصلاه ويفطر، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک یہاں رہے، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن حضور پاک ہمیشہ نماز بھی قصر پڑھتے تھے اور افطار بھی کرتے تھے، یعنی روزہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، لیکن رمضان کے مہینے کے باوجود آپ نے روزہ بھی نہ رکھا، چونکہ جنگ پہ آئے تھے، مسافر تھے، جہاد تھا، تو سفر کے اندر روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور نماز جو ہے وہ بھی قصر ہو جاتی۔ ہاں یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی نے مثلا آپ مکے میں آ گئے، آپ کی نیت یہ ہے کہ بھئی ہم 8-10 دن میں چلے جائیں گے، تو آپ مسافر رہیں گے، آپ قصر پڑیں گے۔ اچھا آپ 10 دن کے بعد پھر نہیں جا سکے، لیکن نیت یہی ہے کہ پھر ہم 2, 4, 5, 8 دن کے بعد چلے جائیں گے، پھر چاہے آپ کے 20 دن بھی لگ جائیں، 25 دن بھی لگ جائیں، آپ مسافر رہیں گے۔ ہاں اگر آپ آئے اور آپ نے نیت کر دی کہ میں 15 دن تو یہاں یقیناً رہوں گا، اور آپ کی جب نیت ہو گئی اب آپ نماز پوری پڑھیں گے، چاہے 15 دن رہنے سے پہلے آپ چلے جائیں، لیکن آپ نے نیت کر دی۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تھی چاہے کتنے دن لگ جائیں آپ مسافر رہیں گے، کیونکہ اعتماد جو ہے اعتبار نیت کا ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے نیت کر لی کہ میں 15 دن رہوں گا، لیکن 10 دن کے بعد چلا گیا، لیکن نماز پوری پڑے۔ ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ بھئی ہم 1 ہفتہ رہیں گے، 15 دن ہے، پھر ہفتہ مدینہ شریف چلے جائیں گے، لیکن رہ گیا 15 دن یہاں پر، لیکن نماز قصر پڑتا رہے گا۔ اور روزے کی بھی سفر میں اجازت ہے کہ روزہ افطار کر لے اور بعد کے اندر اس روزے کی قضا کر لے۔ اگر سفر کے اندر تکلیف نہیں ہے، حضور کے زمانے کے سفر کو تو دیکھیں نا، اس وقت اونٹوں کے سفر تھے، اور خاص طور پہ پھر جب جہاد بھی ساتھ ہو، جنگ بھی ساتھ ہو،
اور پھر یہ بھی توقع ہو کہ مدنی مشرکین حملہ کر دیں، کب تک جنگ ہوتی رہے؟ بہرحال اسلام نے سفر کے اندر رمضان المبارک کے روزے کی بھی اجازت دی ہے کہ کوئی مریض ہے یا سفر ہے فعدۃ من ایام اخر، اتنے دن جو ہے بعد میں وہ قضا کر دے، کیونکہ اسلام بڑا وسیع اور بڑا سہل اور بڑا رحمت والا دین ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جناب پڑھتے رہے وہ جمیع الجیش وکانوا نحوا من 10,000 قال هؤلاء وانما كان صلاة الفتح، کہ آپ نے جو نماز پڑھی تھی تو یہ فتح کی خوشی کے اندر تھی۔ قالوا فيستحق الامير الجيش اذا فتح بدر ان يصلي فيه افضل ما يصلوا 8 ركعات وهكذا فعل سعد بن ابي وقاص يوم فتح المدائن، ثم قال بعض يصلي كلها بتسليمة واحدة والصحيح انه يصلي من كل ركعتين۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مستحب امر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی ملک کو فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جو وہاں اس وقت امیر ہو، کمانڈر ان چیف ہو، وہ سب سے پہلے جا کے داخل ہو تو نماز پڑھے 8 رکعت۔ اب بعض علماء نے فرمایا کہ 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اور بعض لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح روایت یہی ہے جس کو ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ہر 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا رہے، 2 رکعتیں پڑھ کے 8 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے لیے پڑھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم شکر کرتے ہیں، جس نعمت پر بھی شکر کرو گے اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، جب تک تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دوستوں کے سوال زیادہ ہو گئے، پھر لوگ چلے جاتے ہیں بیچارے۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور 5-6 دن کے بعد انتقال کر گیا، کوئی ضروری نہیں، عقیقہ 7ویں روز ہوتا ہے، جب اس کو اتنے دن ہی نصیب نہیں ہوئے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقبرۃ المعلیٰ میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کا تلاوت کرنا جو ہے ناجائز ہے۔ ہاں اسی لیے لکھا ہے جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ قبرستان میں آتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا حافظوں کو لے آتے ہیں، ان کے خیمے لگاتے ہیں اور تنخواہیں دیتے ہیں اور بٹھا کے پڑھاتے ہیں، یہ ناجائز، یہ منع ہے۔ اگر کسی آدمی نے ویسے کھڑے کھڑے خود پڑھ لی اور اس کے بعد دعا کر دی تو اس کے لیے کوئی منع نہیں۔ ہاں قرآن قبرستان کے اندر فرض نماز بالکل حضور نے منع فرمایا کہ قبر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھے، حضور پاک نے منع فرما دیا حدیثوں میں، چاہے کوئی نماز ہو تو لازماً قبرستان سے ہٹ کر علیحدہ باہر نکل آئیں، یا اس کے ساتھ جیسے جگہ بنی ہوئی ہے وہاں نماز پڑھے، کیونکہ قبریں آگے ہوں گی، قبریں نیچے ہوں گی، ہزار اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح حدیث ہے۔ ہمارے ہاں بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خوشی سے تو زکوٰۃ دیتے نہیں، جب تک اس طرح کاٹنے کا کوئی بندوبست نہ کیا جائے تو آخر ہم زکوٰۃ وصول کیسے کریں؟ کیونکہ مسلمان ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے غلط کاموں میں خرچ کرنا ہو تو ماشاءاللہ اللہ معاف کرے لاگو کر دے گا، حلال کے کام میں خرچ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہاں بڑے بڑے ہمارے دوست آتے ہیں جو یورپ جائے نا جی، لاکھوں خرچ کر دیں، اور جب یہاں مکے مدینے میں آئے جی چھوڑو جی کوئی 5-10 روپے والا کمرہ مل جائے، یہ اللہ کا گھر ہے جی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق ہی نہیں، ورنہ خرچ کرنے کی تو یہ جگہ تھی کہ جہاں خیرات کرو تو وہاں صدقے کا ثواب بھی ملے، خرچ کرنے کی تو یہ جگہ تھی کہ بھی آپ خرچ کریں، یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب دے دے۔ بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے سیونگ اکاؤنٹ، اور سیونگ اکاؤنٹ میں 7% سود دیتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ کاٹتے ہیں، گویا کٹتی ہی سود سے ہے، باقی 5% تو ہمارا محفوظ رہتا ہے۔ 7% ہمیں مل گیا سود اور 2.5% اس سے آپ نے کاٹ لیا، باقی ہماری محفوظ رہ گئی، تو زیادہ ہم اصل جو ہمارا مال ہے اس سے تو ہم نے زکوٰۃ ہی نہیں دی، وہ تو اوپر سود کٹ رہا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اجازت اور نیت کی شرط ہے، اکاؤنٹ میرا ہے مجھے پتہ ہی نہیں پیسے کٹ گئے، میری نیت ہی نہیں، میری طرف سے کوئی اجازت بھی نہیں،
اور تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تبلیغ کی شرط ہے کہ میں جب زکوٰۃ کسی کو دوں تو اگلے کو مالک بناؤں. بینک نے کاٹ دیا، اس نے کسی کو دے دیا، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں کہاں نہیں کرتے. پر اب میری تسلی نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود دیا کریں. اگر ایک امام نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھائی، نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب حضور پاک کی اتباع کرنی ہے تو حضور پاک نے ہمیشہ سر پہ پگڑی مبارک اپنی ٹوپی مبارک سے نماز پڑھائی. ویسے نماز ادا ہو جائے، لیکن عمدن ایسا کرنا جو ہے ٹھیک ہے. میری بہن کا لڑکا جو ہے گم ہو گیا ہے، تو بہرحال جی اس کے لیے وظیفہ تو بابا کسی پیر شیر سے پوچھو، میں تو اب پیر شیر ہوں نہیں. تو صورت جو حدیث مبارک میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جب آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یا تکلیف ہو، جب بھی یاد آئے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ فرض الضالۃ، میری گم کردہ چیز مجھے اللہ عطا فرما دے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سورۃ الضحیٰ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد زیادہ پڑھیں کثرت سے، تو اس کے اندر بھی چونکہ ایک لفظ ہے نا مناسب، فوجدک ضالا فہدی، تو اس وجہ سے اللہ جانے بہرحال وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں، باقی وظیفے وغیرہ کسی بزرگوں سے پوچھا کریں، کسی اللہ والوں سے، کسی بڑے صالح لوگوں سے. کوئی آدمی اگر اچانک موت آ جائے یا حادثہ ہو جائے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے. اگر ہوائی جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں تو ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں ملا کے پڑھ لیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک سفر میں دونوں نمازیں ملا کے پڑھنا جائز ہے، یعنی پہلے ظہر پڑھ لیں اور بعد میں عصر پڑھ لیں. اور اسی طرح پھر مغرب پڑھ لیں جب وقت آئے، پہلے مغرب اور پھر عشاء پڑھ لیں، دونوں کٹھی پڑھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جمع کے قائل ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھے کہ ظہر میں دیر کرے، ظہر میں دیر کرے اور ظہر کو جا کے آخر وقت میں ادا کرے، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز جو ہے وہ بھی پڑھے. کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا کہ صحابہ نے حضور سے کہا کہ حضور الصلاۃ، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو آگے چلو. صحابہ نے پھر کہا حضور ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا اور آگے چلو آگے چلو. سفر کرتے رہے اخرا حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے اتنی مؤخر کیا کہ آخر وقت میں آ کے پڑھی. جمع کے تو امام صاحب بھی قائل ہے، صرف ایک لطیف فرق ہے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ دیر کرے یا نہ کرے ہر شکل میں جمع جائے. ایک عورت کی اولاد نہیں ہے، دوسری عورت اس کو اگر اپنا بچہ فروخت کر دے، بڑی بدبخت ماں ہے جو اپنے بیٹے کو فروخت کر دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال بچے کا فروخت کرنا حرام ہے، کسی اور بچے کو بیچنا، کیوں وہ غلام تھوڑا ہے. ماں باپ کو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے کہ تمہارے پاس، یہ نہیں ہے کہ تمہیں خرید و فروخت کا بھی اللہ نے حق دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں بچہ دیا ہے اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھوں میں، امانت میں تم کیسے خیانت کر سکتے ہو. بہرحال بیچنا بہت بڑی بدبختی ہے. ویسے اس کو کوئی اور یتیم بچہ مل جائے، بھائی اب تو پوسنیا کے مسلمانوں کے بچے ہیں، کوئی بچہ اٹھا لو، کسی بچے کی نگہداشت کرو. کشمیری مسلمانوں کے بچے ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی 5 لاکھ مسلمانوں کا بچہ لے کے جا رہے ہیں، اور وہ 5 لاکھ یہودی بنے گا یا نصرانی بنے گا؟ کیونکہ جب بڑا ہوگا تو ان کے اندر کیا ہو، اس کو کیا پتا ہوگا کہ دین اسلام کیا ہے. اگر مسلمان غیرت کرے، ایک ایک بچہ بھی لے لیں تو کیا مشکل ہو جائے گی. اگر کمپنی غلطی کرے، مثلا میرے ایگریمنٹ میں 1500 تھا، 2500 لکھ بیٹھے، غلطی کر کے رقم مجھے زیادہ مل جائے، حرام ہے. جب تم دیکھ رہے ہو کہ غلطی ہے تو جان بوجھ کر پھر تم حرام کھا رہے. مطلع کرو کمپنی کو کہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے اور میرا ایگریمنٹ اور اللہ کے ہاں معاہدہ یہ تھا اور آپ غلط لکھ بیٹھے، اپنے پیسے واپس لو، اللہ اس کا تمہیں بدلہ دیں گے. فکر نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، حلال میں برکت ہے چاہے تھوڑا بھی ہو. اگر داڑھی کے اندر سفید بال ہو کوئی نکالے اس کو، یہ منع ہے. مسواک جو ہے وہ 1 بالغ کے برابر، ویسے چھوٹا بڑا کوئی سب جائز ہے.
اگر کوئی آدمی ٹرین میں سفر کرے تو نماز کیسے پڑھے؟ جب ٹرین روکے پلیٹ فارم پہ پڑھ لے، اگر چلتی ہوئی ٹرین میں پڑھے تو قبلے کی طرف کوشش کرے اپنے منہ کرنے کی، اس کے بعد کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے مجبور ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھے۔ کسی آدمی کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، سردی زیادہ ہے، اگر واقعتاً جان جانے کا خطرہ ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ ان کی نوکری جو ہے اسلام کی روح سے بہتر ہے کہ آدمی دوسری نوکری تلاش کرتا رہے، جب دوسری مل جائے تو بینکی چھوڑ دے۔ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل جو ہے بیٹھ کے پڑھنا، بیٹھ کے پڑھیں گے آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ اگر فجر کی نماز لیٹ ہو گئی اتفاق سے تو ٹھیک ہے، بعد میں پڑھے، قضا کرے، اشراق کے وقت پڑھے۔ پہلے کدھر پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے انسان کا گوشت چاہیے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کس جاہل نے لکھا ہے اور کس نے پڑھا ہے۔ یعنی جو اللہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے اس کو ضرورت ہے گوشت کی، اللہ تو پاک ہے کھانے سے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھا جاتا ہے، عشاء کے بعد طواف ختم کیا، پہلے واجب عشاء کے بعد جب آپ طواف ختم کر رہے ہیں پھر نماز ہو جائے مثلا تو پہلے واجب الطواف پڑھیں پھر سنتیں پڑھیں۔ اور اگر وہ شریعت کے مطابق دوبارہ میراث نہیں مانتے تو خدا کے ہاں مجرم میں ایک مولوی کیا کر سکتا ہے؟ میری نسل بندی ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا، بہرحال پتہ نہیں تھا تو آپ گناہگار نہیں ہیں، پتہ تھا تو آپ بھی مجرم ہیں۔ رکن یمانی یہ بھی جنت کا پتھر ہے اور یمن کی طرف ہے۔ حجر اسماعیل کے اندر کسی کی قبر نہیں ہے، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بدعتی اور مشرک امام ہے، اس کے پیچھے ہمیں جمعہ پڑھنا پڑتا ہے، نماز ہوتی نہیں، کیوں پڑھتے ہو؟ کسی اور جگہ پڑھ لو۔ 18 سال کے لڑکے کے پیچھے فرض نماز، اگر وہ بالغ ہے تو پڑھے، بالغ نہ ہوا ہو تو تم خود پڑھاؤ، تم امام بن جاؤ، لڑکے کو پیچھے کھڑا کرو۔ اگر میں مثلاً میرا منی خارج ہو جائے تو اسی جگہ کو بھی دھو ڈالیں اور غسل کریں۔ ایک بھائی کو مثلاً کسی چیز کی کامے وغیرہ کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی، میں زکوٰۃ دے سکتا، اگر غریب ہے تو زکوٰۃ دے سکتے، اس کی مرضی جہاں خرچ کرے۔ حج اور عمرہ میں کوئی شخص کسر کرنا چاہے بالوں کی تو سارے سر کے بال جو ہیں چوتھا حصہ کٹ جائے۔ رکوع اور سجدے کے اندر اگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فرض نماز ہو تو تسبیح زیادہ کہو، نفل نماز ہو تو دعائیں جو ثابت ہیں، اللہ انی اسألک العفو والعافیہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، میرا لڑکا بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہم نے 2-3 بال اگر کاٹے ہیں تو بکری ایک دم پڑ گئی۔ یہ تو بھائی وہ خط ہے، میں خط پھر پڑھوں تو جواب کیسے دوں؟ کعبے پر 60 رحمتیں نازل، 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک ابدال مرد اور ایک ابدال عورت کی شادی تھی، وہاں بزرگ تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھائے، ایک یاقوت پیش کر دیا، حضرت خضر فرماتے ہیں آپ کا تحفہ بہت اچھا ہے۔ یہ تو ایسے بزرگوں کے قصے کہانیاں ہیں، کوئی حدیث قرآن کی بات تھوڑی ہے۔ اسی لیے حکم ہے، باقاعدہ علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ جو صوفیہ لوگوں کی کتابیں ہیں حجت نہیں ہوتی شریعت، یعنی کلام صوفیہ در شریعت حجت نہیں، یہ متفق فتویٰ ہے کہ یہ ان کی باتیں شریعت کے اندر کوئی حجت نہیں ہے۔ عورت قبرستان میں نہ جائے، حضور نے منع فرمایا ہے، یہاں سے دعا مانگے، اللہ کو اپنی صفات کا واسطہ، ہاں بالکل جائز ہے۔ احرام میں کندھا نکالنا جو ہے صرف طواف میں ضرورت ہے، آگے پیچھے کوئی ضرورت نہیں۔ ایک سانپ تھا جس نے حضرت صدیق کو کاٹا تھا، ہاں یہ کتابوں میں موجود ہے، بات واقعہ سچا ہے۔ ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، بالکل عید کا معنی لوٹ آنے والی چیز۔
تبارک و تعالیٰ کا مقام جو ہے وہ علو ہے، یعنی ان اللہ عال علی کل شیء، اور اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کو زیبا۔ اب جو آتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیا مانا ہے؟ یعنی اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اب کیسے سمجھا دوں؟ اور مجھے سمجھانے کا تو کوئی طریقہ نہیں۔ اب مثال دی تھی کہ جو چیز علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے، جو علم میں نہ ہو وہ دور ہوتی ہے۔ ہر وقت میرے ذہن میں گندے خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کی ہے، دماغ میں خیال آئے کوئی بات نہیں، ویسے آخری صورتیں پڑھا کرو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بی بی عائشہ کی مسجد سے جا کے احرام باندھتے ہیں، جائز ہے؟ جائز ہے۔ حضرت بلال نے جب اذان کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر دی تھی تو اپنا رخ کدھر کیا؟ وہ رخ بھی ضروری تھا ادھر، اذان کی ادھر رخ کر کے دے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بابا آدم سے پہلے نبی پاک کی موجودگی، پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے موجودگی نہیں تھی، اللہ کی تقدیر میں فیصلہ تھا کہ میں آخری نبی پیدا فرماؤں گا۔ رفع یدین کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ پتہ نہیں کیا 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 ارے حلال ہے، ضبط حلال ہے، پتہ نہیں کیا پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے۔ حضور پاک اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہے، ہاں بالکل برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ بہت ساری عورتیں تھیں ہمارے بدنی آئی ہوئی، پردہ نہیں تھا، اللہ کو پردے کی توفیق دے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کر سکتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ برسنا حد تک کے مسلمانوں کی قدم قدم پہ مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ جن بھائیوں کے سیلاب میں بارشوں میں نقصان اپنے خزانے غیب سے پورے فرما۔ یا الہ العالمین مجاہدین کشمیر، مجاہدین افغانستان کی قدم قدم میں نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمان برما میں ہیں، بہار میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، سب کی جان بال آب و عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔